اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ جو سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں کمرے میں جا رہا ہوں، لہٰذا کسی شخص کو اندر نہ آنے دیا ہے۔ اتنے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، بچے تھے اور وہ غیر پوچھے وہ اندر چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ جو ہے وہ دروازے پر پہنچے اور دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو کیا دیکھتی ہیں کہ امام علی مقام جو بچے ہیں سردماب کے سینے پر جو آرام کر رہے ہیں اور حضور جو گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے دریافت کیا کہ آقا و مولا گریہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کے نواز صاحب کے سینے پر سو رہے ہیں؟ تو ابھی جبرائیل آئے اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا نواسہ جو ہے کربلا کے تخت صحرا پر اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ جو ہے شہید کر دیا جائے گا، اور یہ کربلا سے مٹی بھی لے کر آئے جبرائیل۔ جب یہ خون بن جائے گی تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ امام علی مقام جو وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور وہ مٹی جو ہے حضرت ام سلمہ کے ثبوت کی گئی کہ انہوں نے بوتل میں بند کر دی کہ جب بھی یہ خون بن جائے وہ دن امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا کہ یزید ابن معاویہ جو ہے اس نے امام حسین سے بیعت طلب کی اور ساتھ گورنر مدینہ کو یہ لکھا کہ خذ الحسین و عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن زبیر اخذا شدیدا لیست فی رخصت حتی یبائی۔ حسین اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر انہیں فوری طور پر پکڑ لیا جائے گا، اور اس میں ذرا بھر انہیں رخصت نہ دی جائے یہاں تک وہ میری بیعت کر لیں۔ امام علی مقام سے جب بیعت طلب کی گورنر نے تو آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ نہ میرے ابا و اجداد نے کوئی بیعت کی ہے، نہ میں کروں گا، نہ میری اولاد کرے گی۔ چنانچہ امام علی مقام جو انہوں نے رخت سفر باندھا اور 28 رجب المرجب 60 ہجری جو ہے وہ تیار ہو گئے سفر کے لیے اور پہنچے اوپر مکہ میں پہنچ گئے 5 شعبان، بعض کہتے 3 شعبان، اور وہاں پر آپ کو 12,000 کے قریب کوفے والے کو خطوط ہے۔ تو ثابت ہی ہوا کہ امام علی مقام جو ہے وہ پہلے سے اپنے جد و جہد میں مصروف تھے، کوفے کے خطوں کی وجہ سے نہیں کہ وہ آئیں گے تو تبدیل دی۔ بہرحال امام علی مقام نے ان کو جواب دیا اور ساتھ اپنے بھائی چچا زاد بھائی جو ہے مسلم نقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ وہ وہاں چلے گئے اور امام علی مقام کے علم میں آئے کہ مکہ جو ہے مدینہ کو تو میں نے بچا لیا، اس کی عزت حرمت کو وہاں سے سفر کر دیا، اب مکے کو بچانا ہے کیونکہ اس کی عزت حرمت جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے۔ چنانچہ آپ نے عمرے کو حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور وہاں سے آپ کربلا میں 22 دنوں کے بعد پہنچے جی، غالباً 2 محرم یا 3 محرم، اور پھر امام علی مقام کے بھی ساتھی آتے رہے، لیکن وہ 72 سے زیادہ نہیں تھے، مگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے تھے، یہاں تک کہ امام علی مقام پر اور ان کے بچوں پر 7 ماہ رام کو پانی بند کر دیا گیا، اور 9 کو جو ہے وہ انہوں نے چاہا کہ امام علی مقام جو ان کی قتل کر دیا جائے، تو امام نے ایک دن ان کو رخصت دی، نہ کہ امام نے رخصت چاہی، ان کو سوچنے کی رخصت دی کہ سوچ لو کس کا نواس ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات شب عاشور انہوں نے عبادت میں گزاری
اور بتلایا کہ ہماری تخلیق کیونکہ عبادت کے لیے ہوئی ہے اور ہماری شہادت بھی عبادت ہے۔ چنانچہ صبح عاشور جب طلوع ہوئی تو امام کے 72 جانصار تھے، ان کے ہزاروں کے حساب سے تھے۔ اب امام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن امام کے جو خطابات تھے وہ اس قسم کے تھے کہ ان کا لشکر کے سردار بھولے بھی نہیں یزید رہ گئے، وہ امام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اسی طرح چند اور بھی ہیں، اور جہاد شروع ہوا، سب سے پہلے اصحاب و انصار جو ہیں انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور پھر آپ نے اپنی اولاد کو پیش کیا، اور سب سے آخر میں امام اہل مقام جو ہے انہیں 3 دن کو بھوکا پیاسا کر کے شہید کر دیا گیا۔ دنیا کو امام نے بتا دیا کہ حق کے لیے ڈٹ جانا جو ہے یہ حق ہے جی، اور باطل کے سامنے ڈٹ جانا جو ہے یہ سچ ہے جی۔ تو آج امام علی مقام جو ہیں ان کی یاد نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں عزت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ البتہ بعض قوتیں ایسی ہیں جو اسی ٹولے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں، حائل ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، چنانچہ پہلے دن سے جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کا، پاکستان کو پلیت اعظم کا، بلوچستان کا، وہ پاکستان کو گرانے میں مقصد کہ مزید انہوں نے اپنی قوت توانائی صرف کرنا شروع کر دی۔ انہیں کی وجہ سے ہمیں 65 کی جنگ کا سامنا کرنا پڑا، پھر 71 جو ہے میں ہم سے آدھا ملک چھین لیا گیا، اور اس 71 کے بعد جو ہے چاہیے تھا کہ ہمارے لوگ حکمران سیاستدان اچھی طرح سوچتے، لیکن ایک ڈکٹیٹر نے جمہوریت پر شرطمند مارا ہے، اور اس نے آتے ساری پاکستان کے 2 قومی نظریے کو سبوتاژ کرنا چاہا، اور کہا کہ پاکستان یک مسل کی، یک مکتبی، یک گروہی جو ہے وہ ملک ہوگا۔ اس وقت تاریخ نے فلسفے کا جعفریہ جو ہے اس نے سکریٹ پر قبضہ کیا، پرچم لہرایا پاکستان کا، پاکستان کے پرچم لہرایا، غازی عباس کا پرچم لہرایا، اور وہ جو ڈکٹیٹر تھا اس نے گھٹنے ٹیک دیے جی۔ اور پھر پاکستان کا جو آئین ہے شکل نمبر 2 کے تحت وہ سرکاری مذہب کو فرقہ نہیں قرار دیا گیا، وہ سرکاری مذہب اسلام ہے، اور اسلام کا جو قوت بازو میں وہ اہل سنت برادران اور شیعہ ہیں، اور انہوں نے مل کر پاکستان بنایا تھا۔ آج بھی وہ مل کر اتحاد و یکجہتی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک تیسرے گروہ جو ہے وہ ابھی تک مسئول ہے۔ پھر ایک عزاداری پر پابندی لگائے گی، پولیس ایکٹ 30(3) کے تحت گورنر جنانی تھا کہ جلوس نکالے بھی نہیں جا سکتے ہیں، لائسنس منسوخ کیا جا سکتا ہے، روکے بھی جا سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ کوئی مائی کے لحاظ ہے نہ عزاداری کی جلوس روک سکتا ہے نہ میلاد نبی کی جلوس روک سکتا ہے۔ 8 میں نے ایجوٹیشن کیا پورا من، اور اس میں 14,000 کے قریب گرفتاری ہوئی، جس میں برادر میں اہل سنت بھی ہمارے ساتھ تھے، اور وہ ساتھ تھے جی۔ اسی طرح سے عیسائی وہ کے ساتھ، اور وہ بتا دیا کہ حسین صرف شیعوں کے نہیں ہے، حسین سب کے، حسین رب کے نہیں ہے۔ پھر جنیجو آ گیا، اس نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، یہ معاہدہ 2185 کی۔ اس معاہدے میں انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے صوبائی حکومتوں کے مشر سے یہ مقصد کہ کہا ہے کہ جلوس جو ہیں، چاہے مذہبی جلوس ہیں، چاہے میلاد نبی کی جلوس ہے، چاہے اقلیتوں کی جلوس ہے، وہ بدستور نکلتے رہیں گے، اور پولیس ایکٹ 30 سے ان سے مستثنیٰ ہوگا۔ اور دوسری جو شق تھی جی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی مطالبات ہیں ان کے بارے میں اپنے مطالبات کمیٹی بنے گی جی، اور اس میں 4 وزیر تھے، 4 ہمارے برادران اہل سنت تھے، 4 ہم تھے، اسی طرح 4 اور شخصیات تھے۔ اور ہماری طرف سے یہ تھا کہ 6 مہینے احتجاج معطل رہے گا، ان کی طرف سے یہ تھا کہ تمام جو آپ کے گرفتار ہے ان فوری طور پر رہا کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا وار یہ کہ پرائیویٹ شریعت بل لایا گیا قاضی لطیف اور مولانا سمیع الحق کے ذریعے سے سینٹ میں،
ہم نے کہا کہ لوگوں کو بلوں کو تو پتہ نہیں ہے، اگر مرد ہو تو اس بل کو مشتہر کرو تاکہ سارے لوگ اسے پڑھیں کہ کیا ہے کیا نہیں۔ اس میں پھر لوگوں نے مختلف آراء دی کہ پاکستان کے آئین کی موجودگی میں جبکہ اس کا مقصد شکل نمبر 2 تھا، اسلام اس کے سرکاری ملک کسی بل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے مقصد کہ جو نجی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور پھر جو ہے وہ مقصد کہ وہ ڈکٹیٹر بھی چلا گیا جی، لیکن اس کے جو باقیات تھے انہوں نے وہی کام شروع کر دی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے تمام جو مذہبی کتابیں ہیں جن میں ان کے مطابق کوئی چیز نہیں ہے ان کتابوں کو مقصد کہ وہ کیا کہتے ہیں پابند کیا جائے گا۔ تو اس وقت چیف جسٹس تھے سجاد علی شاہ، انہوں نے ہمارے کہنے پر آج خود نوٹس لیا اس کا، اور ہم نے 800 صفحات پر ایک فارمولہ پیش کیا کہ اس سے امن نہ پیدا ہو سکتا بلکہ اس کا امن رہے گا بھی۔ انہوں نے ریکارڈ کے طور پر ہمارا جو فارمولہ تھا اس وقت اپنے وہاں پر رکھا جی، آزام بات پھر آگے چلتا رہا۔ یہ 3-4 چیزیں جو ہیں اس ڈکٹیٹر کی طرف سے آئی گئی۔ ایک تو دہشت گردی، کلاشن بندی کر دی گئی، بعض پر پابندی لگا دی گئی، یہ درست نہیں۔ یہ دیکھیے زبان بندی پابندی جو ہے وہ علاج نہیں۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں بیان نہیں کر سکتے، لیکن کسی شہر میں نہیں جا سکتے، آپ بات نہیں کر سکتے، آپ اسٹیج پر نہیں بیٹھ سکتے، یہ میرے خیال درست نہیں ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 شیڈول کا جو معاملہ ہے وہ سارا صرف ایک فقے کی طرف ہے، یا سارا امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ 4 شیڈول میں جو لوگ ہیں ساروں پہ ایک جیسا قانون نافذ ہوتا ہے؟ نہیں، 4 شیڈول میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ برابر نہیں۔ 80% وہ 80، باقی 20% وہ نام۔ دیکھیے جب ہمارے سکیورٹی کے ادارے ہمارے مطلب اعلیٰ افسر خود آپ اسے ان کو آگے کیا کہتے ہیں جنازہ پڑھائیں، وہ جنازے پڑھا رہے تو پھر طائف دے رہے نہیں، تو کیسے بڑھے گا؟ اور اسمبلی میں بھی آپ نے ان کو پہنچا دیا، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں سراسر زیادتی ہے، اور ایک خاص گروہ جو چاہتا ہے کہ ہمارا پاکستان پر مسلط ہو تاکہ ہم پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ ملا سکیں۔ اور یہ بیچ میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں، یہ بیچ میں لکیر سے ختم کرنی چاہیے تھی، ہم لکیر ختم نہیں کرنے دیں گے، یہ لکیر اسی طرح سے رہے گی۔ تو آپ اپنا مقصد کہ ہر حکومت چاہتی ہے کہ امن رہے گی، سوائے ان ڈکٹیٹروں کے جس نے اس جمہوریت پر جو شکوہ مارا۔ مگر صاحب یہ بتائے گا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے آزاداری کے جلوسوں کو روکا گیا ہے، اور کل بھی سری نگر میں آزاداری کے جلوسوں پر فائرنگ کی گئی ہے، تو اس بھارتی ظالمانہ رویے دیکھیے بات یہ سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنی چاہیے۔ یہاں مثلاً روکا گیا ہے کہ گھر میں بھی آپ مجلس نہیں کر سکتے۔ وزارت داخلہ کی طرف چند دن پہلے بیان ہے کوئی نئی عمارت اس میں مجلس نہیں ہو سکتی، وہ جلوس نہیں نکال سکتے، جبکہ نئی عمارتیں بن سکتی ہیں، مسجدیں بن سکتی ہیں، مدرسے بن سکتے ہیں، اور سب کچھ بن سکتے ہیں، جلوس نہیں نکال سکتے۔ یہ مقصد کہ پاکستان کے لیے خاص گروہ کا یہ بتایا جائے، یا وہ سے قید اعظم محمد جناح شیعہ ہونے کی سزا میں دی جا رہی کہ وہ شیعہ کیوں دے دی؟ تو یہ اس کی پردور مرمت کرتے ہیں۔ حکومت اگر چاہتی ہے سب سے پہلے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان پر پابندی لگائے، انشاءاللہ پاکستان پورا منا جائے گا۔ اب اس وقت قانون نہیں ہے امریکہ کی جانب سے سعودیہ والے معاملے جی، امریکہ کی جانب سے سعودیہ اور یو اے ای پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ یو اے ای نے تو تسلیم کر لیا، جبکہ سعودیہ کی طرف سے خود کو پیش سے کام لیا جا رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا وجہ سے۔ پاکستان پر بھی دباؤ ہے بینک ڈور۔ دیکھیے قید اعظم محمد الجلال جو ہے انہوں نے پاسپورٹ پر یہ لکھوایا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر پاکستان کے حکمران واقعی قید اعظم کے نظریے پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ہمیں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو ہندوستان کو بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر تسلیم نہ کرتے تو آج مسائل ہمارے لیے پیدا نہ ہوتے تھے۔ تو یہ عرب جو ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے خلافت عثمانیہ کے بعد مختلف لکیریں کھینچی گئی، اور اپنے مقصد کے جو نظریے کے لوگ تو انہیں مسلط کیا گیا، اور ان ایجنڈا یہ دیا گیا کہ آپ سب سے پہلے جو مشاہیر ہیں اسلام کے مقدسات ہیں ان کو تباہ کریں۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ سعودیہ میں جتنے مقدسات تھے، صحابہ کرام تھے، امہات المومنین تھے، اہل بیت اطہار کے قبول، اور اس سرے سے مٹا دیا گیا۔
لیکن ان کی اپنی ابن تیمیہ کے مقلد ہے نا، ابن تیمیہ کے پختہ قبر ہے وہ شام میں موجود، یہ سب اہل بیت کے ساتھ دیکھا گیا۔ تو کبھی بھی ہمیں کیوں ہم پر دباؤ ڈالتے، اس لیے کہ ہم بھیک مانگتے ہیں۔ اگر آپ بھیک نہ مانگیں تو کوئی پر دباؤ ڈال نہیں سکتا، آپ بھوکے رہیں۔ شیخ ابی طالب کا مال جو ہے 3 سال تک شیخ ابی طالب میں رہے جس، تو مقصد ہے کہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان اسلام کے نام پر جو وہ کہ اسلام ہے اس کو تسلیم کریے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دعا فرما دیجیے مولا آپ کو نیک تعداد ساروں کو، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو، اور اپنے خاندانوں، بزرگوں، مستورات، بچوں، رشتہ داروں سمیت ہر قسم کے مسائل و حالات سے محفوظ ہیں، اور کائنات کے وارث کا سایہ رہے، وہی آخری امید ہیں، عدل انصاف قائم کرنے والے ہیں، ان کا ظہور ہو، سارے ہم لوگوں کے نوکروں میں شامل کر شکر ہوں آپ کی اس پاک وطن کی، عالم اسلام کی پوری انسانیت کی جو حفاظت ہو، اور ہر قسم کے مسائل و آرام سے، فتنوں سے، فساد سے معمول و محفوظ ہے، اور آپ سب کے گھروں میں بھی خیر و برکت نزول ہوگی، اور ساروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، ہر قسم کی پریشانی دور ہو۔ بہت بہت شکریہ۔